آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرے کپ میں، یہ بچے اس وقت کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ پلانٹیشن ڈے ہم نے منایا ہوا ہے، اس پورے ویک کے اندر پلانٹیشن ڈے یونیورسٹی کے اندر چل رہا ہے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے یہ جو بچے ہیں کل سے ہمارے بچوں نے اس کا آغاز کیا ہے، اور ہمارے بچے یہاں پہ درخت بھی لے کے آئے ہیں اور کچھ پھول وغیرہ ان کے بھی قلم وغیرہ لے کے آئے ہیں۔ اور یہ بچے اچھا، اس کے انسانی زندگی پہ اس کے اثرات کیا ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں انسانوں کے لیے درخت کی ضرورت ہے؟ کیوں اس درخت لگانے سے انسان کی زندگی میں کوئی خاص کوئی وجہ کیا، کوئی اثرات، وہ بتا دیجیے گا۔ جیسے کہ ہمیں آپ سب کو معلوم ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس وقت ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں گرمیوں میں زیادہ گرمیاں، سردیوں میں زیادہ گرمیاں، یہ سارا کا سارا جو موسم کا جو پیٹرن ہوا کرتا تھا وہ اب پیٹرن سے ہٹ چکا ہے۔ اس دفعے بھی آپ نے دیکھا کہ مارچ کے مہینے میں یہاں شکارتو کے اندر برف پڑی، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مارچ اپریل میں یہاں پہ برف باری ہو۔ تو یہ پورا کا پورا یہاں یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا جہاں پہ متاثر ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کی پاکستان اور گلگت بلتستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ہماری یونیورسٹی کے احاطے کے اندر کم سے کم ہم 4000-5000 کے قریب ہم درخت یہاں پہ لگائیں، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو درخت ہیں یہ ہمارے بچے خود سے۔ اچھا، یہ آخری سوال یہ ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے کیا درخت لگانے میں کوئی ثواب، کوئی اجر، کیا اسلام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اسلام بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کے اندر بھی درخت لگانا عین عبادت اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ درخت لگانے یہ صدقہ جاریہ قرار دیا گیا، صدقہ جاریہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی اچھا درخت لگاتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد اگر کوئی اس درخت سے کوئی میوہ، کوئی پھل وغیرہ اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ شامل ہوں گے، اگر وہ دنیا میں وہ انسان نہیں رہا ہے بھی تو اس کی بہت بڑی فضیلت اسلام کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ذریعے سے بھی کروا سکتے تھے، بٹ کلاس چھوڑ کے آپ لوگوں کو یہاں بلا کے آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ ایکٹیویٹی کروانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہماری ایکٹیویٹی ہم نے پڑھی تھی کلاس روم کے اندر کہ یہ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں یہ ہماری کریکولم کا باقاعدہ طور پہ ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا ٹرن ختم ہوا، میرا ٹرن شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے سنیں کہ یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں جسے ہم کہتے ہیں، اب یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے باضابطہ طور پہ۔ آپ لوگوں کو یہاں بلا کے آپ لوگوں کے ذریعے سے یہاں پہ پلانٹس وغیرہ، یہ جو قلم وغیرہ لگوانا، درخت لگوانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے آپ نے یہ جو ادارہ ہے، یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ ایک نیشنل ہمارا گلگت بلتستان کا، ہم سب کا، آپ کا قومی اثاثہ ہے۔ اب اس یونیورسٹی کے اندر ایک دیکھیں کتنی خوبصورت بلڈنگ یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ اب اس احاطے کے اندر، اس یونیورسٹی کے احاطے کے اندر ہم نے آتے ہوئے اس بلڈنگ، نہ صرف اس بلڈنگ، اس احاطہ، اس جگہ کا ہم نے خیال کرنا ہے، بلکہ اس کو ہم نے لے کے جانا ہے آگے گرینری کی طرف۔ درخت ہم نے یہاں زیادہ سے زیادہ لگانے، درخت زیادہ سے زیادہ لگانے، پھل پھول ہم نے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ہم نے لگانے ہیں۔ یہاں ہمارا آپ کو بلا کے آپ کے ذریعے سے یہاں لگوانے کا مقصد یہ ہے بیٹا کہ آپ نے صرف اور صرف آج یہ آدھا گھنٹے کی ایکٹیویٹی تک محدود نہیں رہنا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس فری آپ کا پیریڈ ہو، آپ نے اپنے اس جگہ میں آ کے جو درخت آپ نے یہاں پہ لگائے ہیں، یہ جو قلم آپ نے لگائے ہیں، یہ جو پھول آپ نے یہاں پہ لگائے ہیں، ان کی نشوونما اور ان کی حفاظت کی رسپانسبلٹی بھی آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ ان کو بر وقت پانی ڈالنا، پانی دینا، ٹھیک ہے، یہ سارے کی ساری رسپانسبلٹی آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم دیکھتے ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل ہمارے بی ایس ایجوکیشن آپ کی جو سینئر کلاس ہے انہوں نے یہاں پہ لگایا تھا، اور آج آپ سیکشن سی والوں نے یہاں پہ اپنے حصے کا کام کیا۔ اب اس کی آپ کی رسپانسبلٹی اب یہ بنتی ہے کہ اس احاطے کو مزید آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی بر وقت اس کو یہاں ان پودوں کو پانی دینے کی رسپانسبلٹی بھی آپ لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ سر حسن کی کلاس بھی تھی اسلامیات اکارڈنگ ٹو اسلام، سر بھی آپ سے 2-3 منٹ آپ سے لیں گے۔ بسم اللہ سے سر نے بہت اچھی باتیں کی ہے، اس کے بعد میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ صرف دیکھیں، ایک تو یہ کہ احساس دلانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اس درخت کی اہمیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام ذرا دیکھ لیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کہیں راستے سے گزرتے، اکثر ہم کر لیتے ہیں نا، کسی درخت کا پتھر اٹھا لیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہے کسی درخت کا ہم پتھر جو نا اس کو کاٹ رہے ہیں۔
اسلام کہتے ہیں بغیر ضرورت کے، مثلا یہ تو یہ کہ ہم جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے، کوئی کسی ضرورت کے لیے ہم کاٹتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسلام نے ہمارے لیے ہی بنایا ہے، لیکن اگر بغیر ضرورت کے کہتے ہیں کسی درخت کا پتھر بھی ہمیں نہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، اور یہ آج درخت لگانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ تاکہ ہمیں احساس ہو اس کی جو اہمیت کا. تو باقی ساتھ نے بہت سی باتیں کی، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. آپ سے کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ.